یونیورسٹی پھر سے آباد ہو چکی تھی۔ 17 جنوری سے امتحانات شروع تھے۔ سب دن رات پڑھنے میں مصروف ہو چکے تھے۔ اس کے سب دوست اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آئے تھے۔ وہ خوش تھی کہ سب نے اسے یاد رکھا تھا، لیکن وہ کسی کو بھی یہ نہ بتا سکی کہ اس نے سب کو کتنا یاد کیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد اس کا کیا حال ہوا تھا۔ میں واپس آ چکا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے۔ مورگن کی شادی کے بعد یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ تو چلیے پھر۔ وہ سویڈن کا پانی پی کر پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو کر آیا تھا۔ کہاں؟ ہوم کمنگ ڈرنک کے لیے، گھر واپسی کی دعوت کے لیے۔ جو جا چکے تھے، انہوں نے جو مانچسٹر میں رہ چکے تھے، ان سے ہوم کمنگ ڈرنک پی تھی۔ کھانے پینے کا اچھا انداز تھا۔ میں ایسی ڈرنک کو نہیں جاتی، وہ صاف مکر گئی، جبکہ وہ ویرا این اون کو پلا چکی تھی۔ نہیں چاہتی تو میں بتا دیتا ہوں۔ ٹونی ولسن کہتا ہے، دس از اے مانچسٹر، وی ڈو تھنگس ڈفرینٹ ہیئر۔ یہ مانچسٹر ہے، ہمیں انفرادیت کا حق ہے۔ تو جب ہم گھر واپس آتے ہیں تو اسے بھی مختلف انداز سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ تم مانچسٹر میں ہو، تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ صرف 2 پاؤنڈ کی کوکٹیل اور بس۔ وہ جان چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ اسے 2 پاؤنڈ کی کوکٹیل کے لیے قریبی کیفے لے آئی، جہاں اور بھی بہت سے اسٹوڈنٹس 2 پاؤنڈ کی کوکٹیل پی رہے تھے۔ نئے سال کے لیے کیا کیا عہد و پیما کیے ہیں تم نے؟ سستی نہ کرنا اور وقت پر نوٹس بنانا۔ دوسرے سیمسٹر میں 80% رزلٹ لانا۔ عزم سے کہہ کر وہ مسکرانے لگی۔ وہ ہنسنے لگا، لیکن امرا نے کوئی لطیفہ نہیں سنایا تھا۔ اب تم ہنسے کیوں؟ کیونکہ تحقیق کہتی ہے کہ 60% سے زیادہ لوگ سال کے پہلے ہی ہفتے خود سے کیے عہد کو بھلا دیتے ہیں، اور باقی کے 40% سے زیادہ افراد یہ کام 6 ماہ کے اندر کر گزرتے ہیں۔ میں ان 60% میں سے ہوں، نہ ہی 40% میں سے، اس نے عزم سے کہا۔ مجھے فخر ہے تم پہ، اس نے اسے چڑھایا۔ 2 پاؤنڈ کی ڈرنک وہ آہستہ آہستہ پی رہا تھا کہ وہ ختم نہ ہو جائے۔ تم دیکھ لینا، میں شاندار کامیابی حاصل کروں گی۔ میں ضرور دیکھنا چاہوں گا۔ سویڈن کا پانی اسے بری طرح راز آیا تھا۔ تم مجھے چیلنج کر رہے ہو؟ میں تمہیں چیلنج دے رہا ہوں، ٹیبل پر مکہ مار کر اس نے کہا۔ اگر میں جیت گئی؟ امرا نے انگلی اٹھا کر کہا۔ مشکل ہے۔ اگر میں جیت گئی؟ بولو پھر۔ ناممکن ہے، دوشانے نہ میں ہلائے۔ امرا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ پاکستان میں ایسے موقعوں پر کہا جاتا تھا، تمہارے منہ میں خاک۔ وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ تو جو تم کہو گی میں وہ کروں گا۔ وہ گلے میں پھندا ڈال کر چھت سے لٹک جانا ہی کیوں نہ ہو۔ او، اتنا نالائق سمجھتا تھا وہ امرا کو۔ ٹھیک ہے، پھر 1.5 سال بعد ملتے ہیں، اسی میز پر، تیار رہنا پھندا ڈالنے کے لیے۔ مطلب تم 1.5 سال تک مجھ سے ملو گی نہیں؟ میں چیلنج واپس لیتا ہوں۔ اوف، مطلب اس معاملے کو ہم 1.5 سال بعد دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ مسکرانے لگا، چڑھانے والی مسکراہٹ۔ یہ انگریز خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ سمجھتے ہیں سب یہی کر سکتے ہیں، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے؟ سب کر سکتے ہیں ہم۔ خیر، امرا دیکھ لے گی اس انگریز کو اب۔ امتحانات میں 1 ہفتہ تھا، اور سب جنوری کے پہلے ہفتے میں ہی واپس آ چکے تھے، اور جنوری کی برف باری میں ایران کا محسن رسولی اور مصر کا موسیٰ فٹ بال کھیلنا چاہتے تھے۔ امتحان تو پھر آ جائیں گے، بلکہ سال میں 2 بار، لیکن ایسی غضب کی 100 سالہ ریکارڈ توڑتی برف باری شاید پھر نہ آئے۔ ایرانی اور مصری یقیناً سوتے میں بھی خود کو فٹ بال کھیلتے پاتے ہوں گے، اور اپنی زندگی کے خاص دن شادی پر بھی فٹ بال کھیلنے کے بلاوے کو رد نہیں کر سکتے ہوں گے۔ محسن رسولی نے 2 ٹیمیں جمع کر لی تھیں میچ کے لیے۔ برف سے اٹے گراؤنڈ میں رات کو میچ تھا، برف کا ڈھیر اور اس پر فٹ بال میچ۔ واؤ، تم بھی میرے ساتھ کھیلو گی، ویرا نے کہا۔ امرا ہنستے ہنستے بے حال ہو گئی۔ کیا مصیبت آ گئی ہے تمہاری جان پر؟ ویرا نے گھونسا مارا اس کی کمر پر۔
میں نے کبھی موبائل پر فٹ بال گیم نہیں کھیلی، تم مجھے برف پر خون خوار کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے کہہ رہی ہو؟ یعنی میری موت برف پر واقع ہونی ہے؟ کون سا کھیل کھیلتی ہو تم؟ ویرا ایک اور گھونسا مارنے کے لیے تیار ہوئی۔ لوڈو، دادا کے ساتھ۔ کبھی کبھی کرکٹ، وہ بھی اگر کوئی بچہ گیند کروائے تو۔ آہستہ سے تو میں بھلا چلا لیتی ہوں، ٹینس بال سے، ہارڈ بال سے بالکل نہیں۔ تو تم لڑکیاں فارغ وقت میں کیا کرتی ہو پاکستان میں؟ سائیکل تم نہیں چلاتی، دوڑ لگانے کے لیے تمہیں کہا تو تم نے انکار کر دیا تھا، کوئی گیم بھی نہیں آتی، تمہیں کھانے کے علاوہ کچھ کرنا آتا ہے؟ ہاں نا، چگلیاں کرنا اور بات بات پر لڑنا، امرا نے اردو میں کہا اور ہنسنے لگی۔ تو امتحان 6 دن بعد شروع تھے اور وہ میچ کھیلنے کی تیاری کر رہے تھے۔ لڑکیوں میں ایک ویرا تھی اور ایک لاء ڈپارٹمنٹ کی وکٹوریہ۔ وکٹوریہ کال کی ٹیم میں تھی اور ویرا محسن رسولی کی ٹیم میں۔ جس طرح کی بمبار کھلاڑی ویرا تھی، اسے دونوں ٹیمیں شامل کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن ویرا نے چالاکی کی، اس نے محسن رسولی کی ٹیم میں شمولیت کی۔ محسن رسولی یونیورسٹی میں فٹ بال کے لیے ہی تو مشہور تھا، اس کے امکانات روشن تھے جیتنے کے، اور وہی ہوا۔ محسن رسولی کی ٹیم جیت گئی 2-3 سے۔ 100-200 کے قریب اسٹوڈنٹ آئے تھے میچ دیکھنے، دستانے پہنے، مفرل لپیٹے، کافی پیتے، منہ سے بھاپ اڑاتے، ہر گول پر گراؤنڈ کو سر پر اٹھا لینے والے۔ امرا کو بھی پڑھنا تھا، لیکن وہ ویرا کے لیے آ گئی تھی، اور اچھا ہی کیا آ گئی، ورنہ برف کے ڈھیر پر فٹ بال کے ساتھ بمباری کرتی ویرا کو کیسے دیکھتی؟ امرا کا حلق بیٹھ گیا تھا چلا چلا کر۔ اس نے کس قدر حسرت سے ویرا کو دیکھا، وہ برف کے ڈھیر پر فٹ بال کے ساتھ ایسے بھاگ رہی تھی جیسے لاؤنج میں کارپیٹ پر بھاگ رہی ہو۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے کہ وہ برف میں خود کو دفن کر لے گی لیکن ہارے گی نہیں۔ کارل نے پہلا گول کیا تھا اور ویرا نے اسے ایسے دیکھا تھا جیسے اس کی گردن دبوچ لے گی، اور اس نے گردن دبوچ لی تھی۔ اس نے یک کے بعد دیگرے 2 گول کیے تھے، مخالف ٹیم کی کمر توڑ ڈالی تھی۔ وہ پریشر میں آئے اور بمشکل مزید 1 گول کر کے ہار گئے۔ ویرا ویرا اسٹوڈنٹ نے گراؤنڈ سر پر اٹھا لیا۔ ویرا ڈیوڈ بیکہم کی بے نیازی اور میسی کی چھپی رستمی لیے اسٹوڈنٹس کو دیکھا اور ہاتھ ہلایا، اور اپنی دائیں آنکھ کے کنارے کو رگڑ کر کال کو دیکھ کر آنکھ ماری۔ کال کو تو آگ ہی لگ گئی، اس کی شکل دیکھنے لائق تھی۔ ٹیم غصے میں آ کر بھڑک چکی تھی، اور ویرا شاید یہی چاہتی تھی۔ وہ بھڑک بھڑک کر برف پر گرتے جاتے تھے۔ محسن رسولی کی ٹیم فٹ بال لیے اڑی جاتی۔ ویرا برف کی پیداوار تھی، اسے برف پر کھرانا مشکل تھا، یہ اس کی بے عزتی ہوتی، اور اس نے روس کی برف کی عزت رکھ لی، اور وہ لوگ میچ جیت گئے۔ امرا کو بڑی خوشی ہوئی، ویرا کے جیتنے کی نہیں، کال کے ہارنے کی۔ وہ سب لوگ گراؤنڈ کے گرد گھیرا بنائے کھڑے دونوں ٹیموں کے میچ دیکھ رہے تھے۔ میچ ختم ہوا، سب کو پھر سے پڑھائی یاد آ گئی، اور سب جلدی جلدی کھسکنے لگے۔ اب امرا نیٹ کے پاس کھڑی منہ کھولے ہنس رہی تھی، اس کا جی چاہ رہا تھا ویرا کو کندھوں پر اٹھا لے، ورنہ کال کو ہی اٹھا کر پھینک دے، اور نہیں تو برف پر پیٹ پکڑ کر لوٹ پوٹ ہوتے ہنسے۔ کچھ میچ اس نے دادا کو بھی دکھایا تھا، اور وہ بھی ویرا ویرا چلا کر لاہور میں بیٹھے ویرا کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ تمہیں بڑی ہنسی آ رہی ہے؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پہ باندھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا، جیسے ہار کے بعد لوگ لگا کرتے ہیں۔ ہاں آ رہی ہے، امرا نے ایک اور کہکا لگایا۔ برا کیا، آنکھوں کو چندیا کر کال نے اسے تارا، جیسے کہا اچھا تم ٹھیک ہو؟ وہ چند قدم آگے چلا، اس کے ہاتھ میں فٹ بال تھا، اور پھر وہ ایک دم سے پلٹا۔ امرا ویرا کی طرف جانے ہی لگی تھی، اس کا دھیان کال کی طرف نہیں تھا۔ کال نے پلٹ کر پوری قوت سے اس کے سر پر فٹ بال کی کک لگائی۔ امرا توازن قائم نہ رکھ سکی اور گر گئی۔ جیسے ہی وہ گری، کال نے تیزی سے اس کے سر پر جمی سرخ اونی ٹوپی کو کھینچ کر اس کی ناک تک گھسیٹ دیا۔
جی ناک تک، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ امرا چلائی۔ یہ بھی برا کیا امرا نے۔ کال نے مٹھی بھر برف اس کے چلاتے منہ میں ٹھونس دی۔ امرا نے ہاتھ سے برف منہ سے نکالی۔ کال نے تیزی سے اپنے گلے میں سے اونی مفلر کو نکال کر اس کی گرہ بنا کر اس کے دونوں ہاتھوں میں ڈالی اور گرہ کس دی۔ وہ جو اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی اور لڑکھ گئی۔ یہ کیا؟ ٹوپی ناک تک، برف منہ میں، ہاتھ بندھے ہوئے۔ اب کال نے کسی مشین کی طرح اس پر برف اچھالنی شروع کر دی۔ امرا بمشکل برف منہ سے اگل سکی۔ اس کے دانت ٹھنڈ سے ٹوٹ جانے کے قریب تھے اور کال منحوس اسے برف کے ڈھیر میں دفن کر رہا تھا۔ وہ کھلے عام منہ کھول کر ہنس رہی تھی۔ اب ظاہر ہے ہارے ہوئے لوگوں کو ایسی ہنسی بری بھی لگ سکتی ہے۔ ویرا، امرا بمشکل چلائی۔ ویرا ذرا دور محسن رسولی کے ساتھ میچ کی صورت حال پر غور کر رہی تھی۔ امرا کی طرف اس کی پشت تھی۔ کال کسی کرین کی طرح اس پر برف اچھالتا ہی جا رہا تھا اور اس نے امرا کو برف کے ڈھیر میں دفنا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے امرا برف میں، یہ دن بھی دیکھنا تھا امرا نے۔ ویرا، اس کی آنکھوں پر ٹوپی تھی۔ اسے نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ ویرا کہاں ہے۔ برف کا یک ڈھیر اس کے منہ پر آ کر گرا کہ لو اور چلاؤ۔ کاش دادی کا کہا سچ ہوتا، وہ واقعی منحوس ہوتی اور کال کے ہاتھ ٹوٹ جاتے اس کے ساتھ یہ سب کرتے۔ کال ویرا کی دھاڑ سنائی دی۔ اس نے بڑھ کر امرا کے سر پر سے ٹوپی اتاری اور امرا نے دیکھا کہ ویرا نے ایک بے حد ناکام کوشش کی اپنی ہنسی کے فوارے کو روکنے کی۔ وہ گردن تک برف میں دھنس چکی تھی، ناک سرخ ہو چکی تھی، ہونٹ نیلے اور غصے سے وہ نیلی پیلی لال سب ہو رہی تھی۔ جیسے ہی ویرا نے ٹوپی اٹھائی، کال اور ویرا دونوں کے منہ سے ہنسی کے فوارے نکلے۔ دادا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے امرا نہیں ویرا ہونا چاہیے تھا، امرا نے دل میں سوچا۔ جب ویرا اسے برف سے نکال کر کھڑا کر چکی تو کال نے امرا کی طرف اشارہ کیا۔ میچ ہو جائے، تم اور میں۔ کیا بات کی تھی کال نے، وہ بھی امرا سے؟ اسے فٹ بال نہیں آتا، مجھ سے بات کرو، تم پرے رہو۔ بال جنجر، مجھے اس سے بات کرنے دو، دا لوز ٹک۔ وہ چپ کال کی شکل دیکھنے لگی۔ غصے میں اتنا لال پیلا ہونے کے باوجود وہ اس کے خلاف کچھ نہ کر سکی۔ افسوس، 20-25 فٹ کے فاصلے سے ہم ایک دوسرے کے سر پر فٹ بال کی کک لگائیں گے۔ وقت 10 منٹ بولو۔ پلوٹو سر پر لگا بال ایک گول ہوگا۔ پلوٹو، ایک اور نام۔ پلوٹو خاموش کھڑا، اندازہ لگا رہا تھا کہ کیا وہ یہ کر سکتی ہے؟ نہیں، وہ یہ نہیں کر سکتی تھی۔ اندازہ لگایا جا چکا تھا۔ نہیں، امرا نے انکار کر کے جان چھڑائی۔ فاصلہ 10 منٹ۔ وہ آج ہر صورت اس کے سر پر کک لگانا چاہتا تھا۔ نہیں، امرا نے ایسے کہا جیسے شاہ ایران اسے اپنا تخت پیش کرتے ہو کہ آج سے آپ اسے سنبھالیں تو وہ کہتی ہو نہیں بھائی، بس نہیں، کہہ دیا نا، بس نہیں۔ نہیں، کال نے واضح دانت پر دانت جمائے اور غصے کو چھپا کر اس کی طرف دیکھا کہ وہ یہ بھی نہیں کر سکتی۔ 5 سال کے بچے بھی کر کے جیت سکتے ہیں۔ کال کو بس موقع چاہیے تھا اس کا سر پھوڑنے کا، اسے برف کی مار مارنے کا۔ چلو 10 قدم۔ ہارنے والے کو برف میں گردن تک صبح تک دن سے رہنا ہوگا۔ جنجر بال نے امرا کو آنکھ ماری کہ کھیل لو، پر پاگل تھی کیا وہ؟ ابھی شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کی حیثیت نہیں ہوئی تھی اس کی۔ ویرا نے ہاتھ اٹھایا۔ امرا کے لیے میں کھیلتی ہوں، تمہارے لیے کھیل بدل جائے گا۔ 20 منٹ کا فاصلہ رکھتے ہوئے ہاتھ سے ہمیں سر پر بال مارنی ہوگی۔ وقت 10 منٹ۔ ٹھیک ہے، شاہ ایران کا تخت ویرا نے قبول کیا۔ سٹاپ واچ امرا کو دے کر ان کا کھیل شروع ہو گیا۔ 20 فٹ کا فاصلہ رکھ کر فٹ بال کو درمیان میں رکھ دیا گیا۔ فٹ بال پر پہلے کال جھمٹا، ویرا بھاگی، لیکن کال نے پھرتی سے اس کے سر پر بال دے ماری۔ بال ویرا کے ہاتھ آ گئی۔ اس نے کال کا نشانہ لیا لیکن کال چکما دے گیا۔ بال کال کے ہاتھ آ گئی۔ ویرا کو بال کو اپنے سر پر لگنے سے بچانا بھی تھا اور بال کو اپنے قابو میں بھی لانا تھا۔ برف پر پھسلتے گرتے، بال پر جھپٹتے، مقابلہ
9वें मिनट में 5-4 था। कौल 5, वीरा 4। 10वें मिनट में कौर ने वीरा के सर पर एक और गोल कर दिया। वीरा बुरी तरह से बर्फ पे गिरी। आखिरी मिनट, अमरा चिल्लाई। वो भागने की तैयारी कर रही थी। आखिरी मिनट में वीरा ज़्यादा से ज़्यादा एक ही गोल कर सकती थी ना। ग्राउंड में चंद एक स्टूडेंट्स ही मौजूद थे जो वीरा और कौल की मस्तियां देख रहे थे। इनका ख्याल था वो मजाक में कोई खेल खेल रहे हैं। आखिरी 15 सेकंड्स। अमरा फिर जोर से चिल्लाई। वो भागते भागते वीरा के करीब जा चुकी थी। कॉल इनसे दूर था। बॉल वीरा के हाथ में थी। इसने कॉल के सर पर दे मारी, लेकिन कॉल फिर से बच गया और वो बॉल पर झिमटा। वो फुर्ती से झुककर बॉल उठा रहा था कि वीरा फूले हुए सांस के साथ चिल्लाई, भाग अमरा। कहते वो खुद पे बर्फानी चीते की तरह गेट की तरफ भागी। अमरा भागने की तैयारी तो कर ही रही थी, पर वीरा के कहते ही इसके हाथ पैर फूल गए। भाग अमरा, वीरा फिर चिल्लाई। कॉल इनके पीछे जंगली तेंदुए की तरह। अमरा ने अपनी लाहौर में खाई खुराकें जिंदा की और पूरा जोर लगाकर भागी। वीरा ने लपक कर इसका हाथ पकड़ा और इसे अपनी रफ्तार के साथ भगाने लगी। लेकिन कहाँ वीरा, कहाँ अमरा। अमरा बर्फानी चीता थोड़ी थी। जितनी मर्जी सेहत बख्श गजाएं खाई हों, इनका इस्तेमाल तो कभी नहीं किया था ना। भागी तो कभी नहीं थी, ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। इसे बर्फ मिली थी ना कौल नामी बला जो इनके पीछे भाग रही हो। वीरा के साथ भागते अमरा मुंह के बल घिरते घिरते कई बार बची। अमरा घिर जाती, कौल मौत इसे पीछे से आ लेती तो बहुत ही बुरा होता। कौल कहीं पीछे बर्फ पर फिसल कर घिर गया था, वरना वो इनसे 10 कदम पीछे ना होता। वीरा अपनी साइकिल पे चमटी और इसे चलाया। अमरा चलती साइकिल पे बैठी। वीरा ने ही इसे चलती साइकिल पे बैठना सिखाया था। इसका मानना था इमरजेंसी में ऐसी छोटी छोटी बातें काम आती हैं। इमरजेंसी कॉल में ये बात काफ़ी काम कर रही थी। वीरा ने अपनी रोलर कोस्टर को दुनिया की तेज तरीन जापानी ट्रेन बना डाला जो चलती है तो लगता है उड़ रही है। रोलर कोस्टर भी उड़ रही थी। वीरा कॉल की आवाज़ इनके पीछे आई। फूले सांस के साथ वो चिल्लाया, कौन वीरा? वीरा चिल्लाई और ये जा वो जा। जब वो कॉल की पहुंच से दूर हो गई तो रोलर कोस्टर की रफ्तार आहिस्ता की गई। हंस हंस के इनका बुरा हाल था। बर्फ से ढके छुपे मैनचेस्टर में इनकी हंसी के कुमकुमे जल बुझ रहे थे। अमरा शायद ही अपनी जिंदगी में कभी इतना हंसी होगी। इसका पेट फटने के करीब था। तुम कैसे हार गई? अमरा ने इसकी कमर में चुटकी भरी। यानी मेरे लिए खेलते ही हार गई? यू बॉल जिंजर, कभी इंसान हार भी तो जाता है ना। वैसे अगर मैं जीत जाती तो कॉल ने भाग जाना था। हम इस जिन को बर्फ में धंसा सकते थे भला। मेरी दादी का मानना है मैं मनहूस हूँ। मेरी वजह से सारे काम खराब हो जाते हैं। आग लग जाती है, तबाही बर्बादी, ऐसा सब हो जाता है। अच्छा, तुम तो बड़े काम की हो फिर। तुम वाइट हाउस के सामने एक घर क्यों नहीं ले लेती? रूस के थोड़े हिसाब किताब बाकी हैं अमेरिका के साथ। तुम वो हिसाब किताब क्यों बराबर नहीं करवा देती हमारे? अगर तुम वाकई वैसी हो तो सच तुम हमारे बहुत काम की हो। हमारा हिसाब चुका दो तो रूस आना। गॉड ऑफ ऑनर दिया जाएगा तुम्हें। गॉड ऑफ ऑनर? अमरा हंसते हंसते बेहाल हो गई। इसकी नहूसत को गॉड ऑफ ऑनर कमाल हो गया। ये मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त है वीरा। तुम हो, मैं हूँ, बर्फ़ है, मैनचेस्टर है और तुम्हारी साइकिल है। मेरे लिए इतने ख़जाने थे ज़िंदगी के पास, सबसे बड़ा ख़जाना कॉल। हंसते हंसते वीरा साइकिल गिरा बैठी। दोनों सड़क पर गिर गईं। इन्हें हल्की सी चोट भी आई, लेकिन इस चोट की परवाह किसे थी। दोनों सड़क पे घिरी साइकिल के पास हंसने में मसरूफ़ थी। इसका नाम लेते ही हम गिर गए। उफ, असल में मनहूस तो कॉल है। अमरा को बड़ी खुशी हुई कॉल को मनहूस साबित करके। इसने जैसे अपने मनहूस होने का बदला कॉल से ले लिया और सारी रोशन ख्याली के बावजूद वो दादी की तरह पूरा जोर लगाकर कॉल को मनहूस साबित करने के लिए तैयार थी, बल्कि इस काम के लिए पार्ट टाइम करने के लिए भी तैयार थी। सारी यूनिवर्सिटी जब अमरा के ख़ानदान की तरह जब इसे मनहूस मनहूस कहा करेगी तो अमरा के अंदर ठंडक ही ठंडक फैल जाएगी। आह, काश ये दिन देखना अमरा के नसीब में हो। काश ये दिन जल्द ही आ जाए, बल्कि आने वाला हो।
कॉल दी मनहूस मारा। हड़बड़ा कर उठा। आज तो मेरा पहला पेपर है। घड़ी और खिड़की दोनों की तरफ देखा। ओ गॉश, शाम के 5 बज गए। खुदाया, मेरा तो पहला पेपर था। मैं तो रात भर पढ़ता रहा था। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ आखिर? यानी मेरा पेपर गया। यानी अब यूनिवर्सिटी का डीन भी मुझे फेल होने से नहीं बचा सकेगा। मैं इतना वक्त सोता कैसे रह गया? क्या मैं सारी रात पार्टी करता रहा? सारा दिन सोता रहा? नहीं। मैं तो अली कॉमन्स में था। नहीं, शायद मैं तो लाइब्रेरी में था। ओ गॉश, मैं कहाँ था आखिर? कोई मुझे बताएगा मैं कहाँ था? वो निचले फ्लोर वाक़या शावेज के कमरे की तरफ भागा। इसका दरवाज़ा धड़धड़ाया। शावेज, मैं कल रात कहाँ था? बड़ी जल्दी बता। उफ, शावेज भी सोता रहा था मेरी तरह। इसका भी इम्तिहान गया, वो भी फेल। मुझे क्या पता तुम कल रात कहाँ थे? सोने दो मुझे। शावेज अंदर से ही चिल्लाया। तुम्हारा भी पेपर गया या देकर आए हो? वो इसके कमरे के बंद दरवाजे के पार चिल्लाया। पेपर? वो तो सुबह है, अब दफान हो जाओ। सुबह तो गुजर गई, अब तो शाम के 5 बज रहे हैं। तुम ठंडे पानी में डुबकियां क्यों नहीं लगाते? सुबह के 5 बजे हैं, शाम के नहीं। ओह अच्छा, सच में? आह गोश, मेरी तो जान ही निकल गई थी। ये कॉल था एग्ज़ाम्स के बेजा दबाव का शिकार बेचारा स्टूडेंट। यानी मॉन्चेस्टर यूनी में इस यो का नुज़ूल हो चुका था जिसे एग्ज़ाम के नाम से याद किया जाना भी पसंद नहीं किया जाता। तो एग्ज़ाम्स के दिनों में एक कॉल ही ऐसी काफ़ी नहीं है, और भी मुख्तलिफ़ कापियाँ हैं। मैंने आपको कहीं देखा है, अपने फ़ैशन और मलबूसात के लिए मशहूर लिंडा। तुम 4-5 महीने पहले लाइब्रेरी आई होगी। हाँ, आई तो थी। एक मैगज़ीन चाहिए था। पर आपको कैसे मालूम हुआ? सारा सेमेस्टर छोड़कर सिर्फ इम्तिहानात के दिनों में लाइब्रेरी आने वाले मुझसे यही कहते हैं, आपको कहीं देखा है। दूसरे सेमेस्टर के इम्तिहानात में आकर भी तुम यही कहोगी। मैं थक जाता हूँ बार बार इस सवाल का जवाब देकर, इसलिए अभी से बता रहा हूँ, मैं लाइब्रेरियन हूँ और लाइब्रेरी में देखा और पाया जाता हूँ। आँख, कान, ज़ुबान, दिमाग, खासकर बालों में से तोते कैसे उड़ते हैं, कभी देखा है? नहीं। मॉन्चेस्टर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से इम्तिहानात के दिनों में मिले। आम दिन। आई लव यूनी म्यूज़ियम। ईमा, म्यूज़ियम? यूनी में म्यूज़ियम है? ईमा, इम्तिहानात के दिन। ओह, शेक्सपियर को क्या ज़रूरत थी इतना कुछ लिखने की? एक आध काफ़ी नहीं था? जोनाथन, 40% बमुश्किल लेने वालों में से। कौन शेक्सपियर? डैनियल, मॉन्चेस्टर के हर क्लब और बार के बारे में जानने वालों और 40% के ख्वाब देखने वालों में से। मेरे चचा। जोनाथन गुस्से में, तुम्हारे चचा ड्रामे लिखते हैं? किस थिएटर में लगते हैं इनके ड्रामे? 2 टिकटें मिल जाएंगी। एक और। तुम डब्बा क्यों खा रहे हो? ओक हाउसमेट, मैं तो पिज़्ज़ा खा रहा हूँ। बेखत लाइक फाइक लंबा पतला सा स्टूडेंट। क्रिस, तुम पिज़्ज़ा डब्बे समेत क्यों खा रहे हो? नहीं, मैं तो सिर्फ पिज़्ज़ा खा रहा हूँ। ये देखो। ओह, मेरी प्लेट में ये डिब्बा कहाँ से आ गया? गोल गोल चश्मा, मलफूफ आंखें बाहर को। तुम्हारे मुंह में भी कुछ डब्बे का हिस्सा है। ओ खुदा के लिए क्रिस, इस खिड़की को बंद कर दो। लोग हाउस के वो वाहिद स्टूडेंट्स होंगे जो इतनी ठंड में खिड़की खोल कर पढ़ रहा है। खिड़की? ओह, ये तो खिड़की है। मैं भी सोच रहा था मेरे सारे कपड़े कहाँ गए हैं, और मेरे जूते भी। लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए, हाय जीना, कैसी हो? माइकल, केमिस्ट्री स्टूडेंट। मैं मारिया हूँ, बायो स्टूडेंट। जीना, मारिया ना? हार ना मानते हुए, सर खुजाते हुए, मैडम, दोनों होंठों को बिगाड़ते हुए। हाँ हाँ, वही कॉमिक लायरन 1.13 बेकीमत कार में आती है। मेरी तीसरी नस्ल में से शायद कोई मिक लॉरेन खरीद कर इसे हाथ लगा सके। मैं ऐसी जुर्रत फ़िलहाल नहीं कर सकी। मेरी हैसियत फ्री बस में आने वाली है। और तुम? मैं सर खुजाते हुए, हाँ तुम, मतलब मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं पढ़ने लाइब्रेरी जा रहा हूँ सारा।
ماریا، مطلب تم کون ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ سر کھجانے کی باری اب ماریا نے اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ میں اچھا بھائی، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ سوزین چلا جاتا ہے۔ میں کون ہوں؟ کیا نام ہے میرا؟ جاتے ہوئے ماریا پیچھے سے چلاتی ہے، تم یونیورسٹی سے باہر کی سمت جا رہے ہو؟ تو تعلیمی دور میں کم سے کم 10 بار ہم یہ ضرور سوچتے پائے جاتے ہیں کہ امتحانات میں فیل ہونا اتنا آسان اور پاس ہونا اتنا مشکل کیوں ہے۔ 80% پرچے اسی ایک لیکچر باب سوال پر کیوں مشتمل ہوتے ہیں؟ فیل ہونے کی بڑی وجہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے یہ امتحانات ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ نائٹ بیفور ایگزامس is like a night before Christmas. You can't sleep and yet hope for a miracle. اسٹوڈنٹس اپنے تعلیمی دور میں معجزات پر بہت یقین رکھتے ہیں اور ان کی رونما ہونے کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ دوسرا اور تیسرا باب پڑھنے کے بعد وہ یہ دعا کرتے سو جاتے ہیں کہ چوتھے اور پانچویں اور چھٹے باب میں سے کوئی سوال نہ آئے اور سارا پرچہ دوسرے اور تیسرے ابواب پر مبنی ہو۔ چلو فرض کیا اگر چھٹے باب میں سے کچھ آ ہی گیا تو 80% دوسرے اور تیسرے ابواب سے تو آ جائے گا، وہ پاس کروا دے گا۔ چلو 50% ہی صحیح، اچھا چلو 30 ہی صحیح، بس بہت ہے۔ معجزائی دعائیں، معجزائی واقعات۔ امتحانات کے دوران سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس خوش فہم ہوتے ہیں۔ امتحانات کے بعد سب سے زیادہ دنیا بھر میں دعائیں اسٹوڈنٹس کرتے ہیں۔ امتحانات کے دوران سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس خوش فہم ہوتے ہیں۔ امتحانات کے بعد سب سے زیادہ دنیا بھر میں دعائیں اسٹوڈنٹس کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ خون امتحان نامی بلا چوستی ہے اور کودتی پھاندتی حقیقی موت رزلٹ کے دن سب سے زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ جی ہاں، سچ ہے یہ۔ امتحان گاہ کے آخری 5 منٹ میں ہر اسٹوڈنٹ مافوق الفطرت طاقت کا مالک بن جاتا ہے۔ وہ ساری کتاب لکھ ڈالنا چاہتا ہے لیکن وقت ہی نہیں ہوتا۔ ویسے امتحانات سے پہلے پوسٹ ایگزامس پارٹیز پلان کر لی گئی تھیں، جیسے کرسمس آنے سے پہلے کرسمس کے بعد دی اور لی جانے والی پارٹیز پلان کی گئی تھیں۔ کون کون آئے گا، پارٹی کہاں ہوگی، کیا کیا ہنگامہ برپا کرنا ہوگا۔ امتحانات ختم ہونے کی خوشی میں نہیں بلکہ امتحانات سے جان چھوٹ جانے کی خوشی میں آس پاس کے سب بارز، کلبز، ریسٹورنٹس اس انتظار میں تھے کہ جلدی سے امتحانات شروع ہو کر ختم ہوں اور اسٹوڈنٹس بیچارے کچھ پارٹی شارٹی کچھ مزے شزے کریں۔ بیچارے اسٹوڈنٹس تو اس یونیورسٹی میں کچھ اس قدر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس بھی تھے۔ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ شاید تم میں سے جم ناک سکیڑتی جولی۔ ہاں شاید، کئی دنوں سے میں ٹھیک سے منہ نہیں دھو سکا، کپڑے بھی، دانت برش کرنے کا تو بالکل وقت نہیں ملا۔ ایگزامز ہے نا، پیلے دانت نکال کر مسکرا کر کہا جانے والا تاریخی جملہ۔ جی ہاں، تاریخی ہی۔ تمہاری شکل مارشل سے ملتی جلتی ہے۔ میں مارشل ہی ہوں، پڑھ پڑھ کر ایسا ہو گیا ہوں۔ اس حالت میں گھر نہ چلے جانا۔ او شٹ اپ کی جدید شکل۔ اپنی DNA رپورٹ بھی دکھائی تو بھی گھر والے گھر میں گھسنے نہیں دیں گے۔ آخر تم تیز تیز کیوں نہیں چلتے؟ ہم یونیورسٹی سے لیٹ ہو رہے ہیں۔ مجھ پر بہت بوجھ ہے گراہم، پر تمہارے ہاتھ تو خالی ہیں۔ میرے سر پر۔ تم نے تو آج ٹوپی بھی نہیں پہنی۔ میرے ذہن پر یار، پڑھائی کا بہت بوجھ ہے۔ میں نے کچھ غیر ضروری کتابیں بھی پڑھ ڈالیں۔ تمہیں یاد ہے نا، تمہیں 100% میں سے مارکس لینے ہیں، 1000% میں سے نہیں۔ ہاں پھر بھی میں نے تو سوچا شاید یہ صرف کچھ جھلکیاں ہیں امتحانات کے دنوں کی، اور ظاہر ہے اسٹوڈنٹس دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہے، کم و بیش ایک سی حالت سے گزرتا ہے، ایک جیسے احساسات کا مالک ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیچارہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، بیچارہ۔ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کی ایک خاص تعداد موڈیفینل اسٹڈی
ڈوز بھی لیتی ہے، جسے کھا کر اسٹوڈنٹس کے بقول وہ بنا تھکے اور بنا سوئے کئی گھنٹے آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے اسٹوڈنٹس وٹامن بھی لیتے ہیں، دیواروں پر نوٹس چپکاتے ہیں۔ پڑھنے سے متعلق اکثر اسٹوڈنٹس کے کمرے کی دیواریں ان نوٹس سے بڑی ہوتی ہیں، پھر کہیں جا کر 40% مارکس آتے ہیں۔ یونیکارن ہر اسٹوڈنٹ کے ٹیبل پر رکھا نظر آنے لگتا ہے۔ ایگزام سے متعلق اقوال دیواروں پر چپکا دیے جاتے ہیں، آئینے میں اپنی ہی شکل دیکھ کر ڈرا جاتا ہے، اور رات کو چنی منی سی نیند میں بھی کتابیں آ کر ڈراتی ہیں۔ تو وہ وقت آ چکا تھا جو نیندیں تو بلا شبہ بگائے گا ہی، ساتھ دادی، نانی، پھوپھیاں بھی یاد کروا کر جائے گا۔ یہ وہی دن ہوتے ہیں نا جب لگنے لگتا ہے کہ ایگزامس سیزن کبھی زندگی سے جائے گا بھی۔ رات کو اپنی مرضی سے سونے والی، صبح آرام سے اٹھنے والی، گپے ہانکنے والی، ادھر ادھر گھوم پھر کر مستیاں کرنے والی، آکسفورڈ روڈ اور اس سے منسلک دوسری سڑکوں پر چہل قدمی کرنے والی۔ اوف، کبھی اتنے فارغ رہے ہیں ہم۔ پرنٹ ورک میں بڑی بڑی میزوں پر سنوکرز کھیلنے والے، اوک ہاؤس کے گراؤنڈ میں آگ جلا کر اس کے گرد بیٹھے رہنے والے، اتنے فارغ۔ کیا یہ سب ہوتا رہا ہے سچ؟ پروفیسر اسٹوڈنٹ کو دیکھ کر زیر لب مسکرا دیتے، جیسے کہتے ہوں اب چڑھے گا اصل فلو۔ لائبریری سٹاف جن بھوت بن جائے کہ اصل امتحان تو اسٹوڈنٹ ان کا لینے والے تھے، جو نہیں بھی ہوگا وہ بھی مانگا جائے گا۔ لائبریری اور لرننگ کامنز پڑھنے کی جگہ رات دن کھلے تھے، اور کچھ ایسا سما پیدا کر رہے تھے جیسے وہاں عام انسان نہ ہو، کسی سیارے سے اتری مشینی مخلوق ہو جو نہ کھاتی ہے نہ سوتی ہے، بس پڑھتی ہی رہتی ہے۔ اگر ساری مانچسٹر یونی کو دلہن مان لیا جائے گا تو المعروف علی لرننگ کامنز اس دلہن کے ماتھے کا جھومر قرار پائے۔ چار اطراف شیشے سے سجی، شیشے سے بنی اور بلڈنگ کے اندر بیٹھے آپ باہر کی دنیا سے لا تعلق نہیں رہتے، کسی ارب پتی کی ذاتی گھر کی طرح بے حد نفیس اور صاف ستھرا، 5 اسٹار ہوٹل کی طرح چمکتی دمکتی گھر کے ماحول سے کئی بڑھ کر آرام دہ اور پرسکون، نرم گرم علی کامنز۔ اسٹوڈنٹ اپنی مرضی سے اپنی تعلیم کے مطابق کامن روم کا انتخاب کر سکتے تھے۔ ہال میں بھی پڑھا جا سکتا تھا، جہاں کئی دوسرے اسٹوڈنٹس پڑھنے میں مصروف ہوتے ہیں، گروپ میں بھی، الگ سے گروپ رومز میں بھی، 2-2 4-4 کے گروپ میں بھی۔ یہاں ہر طرح کی سہولت موجود ہے، چارجنگ LCD کمپیوٹر، انٹرنیٹ، وائٹ بورڈ وغیرہ وغیرہ۔ پورے لرننگ کامن کی ڈیزائننگ اور سجاوٹ ایسی ہے کہ گمان ہوتا ہے پڑھنے نہیں آئے، تفریح کے لیے کسی ہوٹل میں آئے ہیں۔ ساتھ ہی کیفے ہے، اسٹوڈنٹس لرننگ کامنز میں آ جائے تو انہیں کسی دوسری ضرورت کے لیے باہر جانا نہیں پڑتا، وہاں سب کچھ مہیا کر دیا گیا ہے۔ تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے؟ آلیان ہاتھ میں 2 عدد کافی مگ لیے اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ وہ اوپن ہال میں اکیلی بیٹھی پڑھ رہی تھی، اسے ضرورت پڑتی تھی تو اپنی کسی کلاس فیلو سے مدد لینے چلی جاتی تھی۔ تم بزنس کے اسٹوڈنٹ اور میں انگلش لٹریچر کی، تم میری مدد کیسے کر سکتے ہو؟ جی، ایگزامز کے دنوں میں اسٹوڈنٹس چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں، جانتا ہوں، لیکن تمہارے سبجیکٹ میں ایک اسکول کا بچہ بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ آلیان جیسے اسٹوڈنٹس کا مزاج البتہ عروج پر ہوتا ہے۔ تو وہ بچے اسکول کیوں جا رہے ہیں؟ یہاں آ کر ماسٹرز کیوں نہیں کر لیتے؟ آلیان نے کہکے کو بلند ہونے سے روکا۔ کیا جواب دیا تھا امرا نے؟ ان سب باتوں سے تمہارا مطلب کیا ہے؟ امرا نے ہونٹ سکیرے۔ سیدھا اور صاف مطلب ہے، یہ بہت آسان سبجیکٹ ہے، تم میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ مزاج بگڑنے لگا تھا، امرا کو نیند کی ضرورت تھی۔ تمہیں بتا رہا ہوں، آلیان بھرپور نیند لے کر آیا تھا، جم کر بیٹھ گیا۔ تم طنز کر رہے ہو، حقیقت تو تمہاری زبان میں طنز کہا جاتا ہے۔ اس نے ذرا آگے ہو کر اس کے سامنے رکھی کتاب کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہا تو امرا نے فوراً کتاب کو جھپٹ لیا۔ اوف، اتنی بدتمیزی! اس نے ایسے طنز کیا جیسے اس نے برا مان لیا ہے، پھر بھی مزید پھیل کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کافی پی لو، ٹھنڈی ہو جائے گی۔
ہنسی دبانے کے لیے اس نے ہونٹ کا کونا دانتوں میں لیا۔ کس نے کہا تھا میرے لیے کافی لانے کو؟ اسٹوڈنٹس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ٹویٹ لینے والی یہ کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آخر کار ہر انسان بدل ہی جاتا ہے۔ امرا کو یہ بات بری لگی تھی کہ اس نے اس کے مضمون کو لے کر ایسا کہا ہے۔ دنیا میں ہر انسان نیوٹن، اسٹیفن یا عبدالاسلام نہیں بن سکتا۔ ذہانت کا معیار مشکل مضمون پڑھنا ہی نہیں۔ اگر ہر لڑکی مدام کیوری جیسی نہیں بنتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کن ذہن ہے یا صفر ہے۔ وہ لا پڑھ کر مارگریٹ تھیچر آئرن لیڈی بن سکتی ہے، ایم اے اردو کر کے بانو قدسیہ بن سکتی ہے۔ معمولی سمجھے جانے والے مضامین کو پڑھ کر بھی وہ کیا نہیں کر سکتی۔ مجھے الہام ہوا تھا۔ وہ اس کے دبے دبے غصیلے انداز پر زیر لب مسکرا ہی دیا۔ باہر برف باری شروع ہو چکی تھی۔ دونوں قد آدم شیشے کی کھڑکیوں کے پاس بیٹھے تھے۔ برف باری ہو رہی ہے امرا، دیکھو۔ اس کا مقصد صرف اس کا غصہ کم کرنا تھا، لیکن اگلی بات کر کے اس نے غلطی کی۔ تم تو شاید پہلی بار دیکھ رہی ہوگی۔ اس نے کھڑکی سے باہر آسمان سے اترتے روئی کے گالوں سے برف کے گولوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ امرا کا غصہ ایک دم بڑھ گیا۔ کیوں؟ میں کیوں پہلی بار دیکھ رہی ہوں گی؟ ہمارے پاکستان میں سب ہے، سب۔ اس نے ایسے شانے لہرائے جیسے کہتی ہو یو انگریز۔ او شراب، برف باری بھی؟ وہ تھوڑی کھجانے لگا، پھر اس نے ہاتھ تھوڑی تلے ہی ٹکا لیا۔ کرسمس نائٹ پر لارڈ میئر اپنی پسندیدہ فلم دیکھتے ہوئے، اپنے کہکے کا گلا دباتے ہوئے۔ یونیورسٹی کی یادداشتیں .com۔ ہاں بالکل، شانے پھر اچکائے۔ سندری امرا مزے سے سچ کا گلا دباتے ہوئے، لارڈ میئر کو کم عقل سمجھتے ہوئے، دیسی انداز میں لمبی لمبی چھوڑتے ہوئے، ایک جھوٹ 100 کہانیاں .com۔ لاہور میں برف باری ہوتی ہے امرا؟ اچھا، کب کب؟ جب جب یہاں ہوتی ہے۔ امرا کے انداز کی نظر اتاری جانی چاہیے تھی۔ اچھا، اور کیا کیا ہوتا ہے لاہور میں؟ لارڈ میئر نے ریموٹ پھینک دیا ہے، انہیں صرف یہی فلم دیکھنی ہے۔ سب سب جو یہاں بھی نہیں ہے، سب ہے وہاں۔ جی ہاں، پھول پودے، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، عجائب گھر، بڑے بڑے بازار، شاپنگ سینٹر، ہوٹلز، سپر جنرل سٹورز، ٹرین، موٹر وے، بڑی بڑی سڑکیں، سب ہے ہمارے پاس۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے ہمیں؟ وہ اتنی دلچسپی اور مخوفیت سے اسے دیکھ رہا تھا جیسے چھوٹے بڑے ٹام اینڈ جیری دیکھتے ہیں۔ اس کے مدلل انداز۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے ہمیں؟ انداز کچھ ایسا تھا جیسے عدالت میں جج کا ہوتا ہے۔ بتاؤ جوزف، تم نے قتل کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ جواب دو۔ ٹھہرو، سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ الیکٹرک چیئر تمہارا مقدر ہے۔ ہاں، تمہارا مقدر۔ لاہور میں سب کچھ نہیں ہے امرا، سب کچھ تو مانچسٹر میں ہے۔ مسکراہٹوں میں سب سے پیاری مسکراہٹ سجا کر عالیہ نے کہا۔ ہاں، تم تو یہی کہو گے۔ سندری امرا نے بوروں میں سے بری طرح منہ بنا کر کہا۔ ہاں، میں ہی تو یہ کہوں گا۔ لاہور خالی ہو چکا ہے، اس کے پاس سب نہیں ہے۔ تم تو یہاں بیٹھی ہو، اس کے پاس سب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا سب تو مانچسٹر آ چکا ہے۔ کھڑکی کے باہر گرتے برف کے گالوں نے اتنی پیاری بات پر تالیاں بجائیں۔ وہ سفید سے نیلے پیلے ہرے ہو گئے اور امرا خاموش ہو گئی اور کتاب پڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ویسے یہ دیکھو، اس نے اپنا موبائل امرا کے آگے کیا جہاں لاہور کے موسم کی 8 سالہ تاریخ موجود تھی۔ لاہور میں برف باری نہیں ہوتی، کہہ کر اس نے بلند کہکا لگایا۔ اس بار اس نے آواز دھیمی رکھنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ ادھر ادھر بیٹھے اسٹوڈنٹس نے اس کی طرف دیکھا کہ اتنے دباؤ میں بھی کون ایسے دل سے ہنس رہا ہے۔ آلیان، اور کون ہوتی ہے؟ وہ اپنی بات پہ قائم رہی۔ سندری امرا۔ لاہور کی پتنگیں اور گپوں کی نہ ختم ہونے والی دوڑیں، لاہور کی تاریخ اور رنگیلے لوگوں سے اکتساب۔ عالیہ نے کس قدر حیرت سے اسے دیکھا۔ اور یہ سب؟ اس نے موبائل پر نظر آنے والے
کالم کی طرف اشارہ کیا جو لاہور کے موسم کے بارے میں تھا۔ یہ غلط ہے، کسی جھوٹے انسان نے لکھا ہے۔ اس بار امرا نے شانے اور گردن ایک ساتھ اچکائے اور اتنے یقین اور سنجیدگی سے کہا کہ عالیہ کا جی چاہا کہہ دے کہ ہاں، ساری دنیا جھوٹی ہے، غلط ہے، صرف تم سچی ہو۔ مجھے صرف تمہاری بات پر یقین ہے۔ لیڈی مہر کی طرح تھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر وہ اپنی مزید مسکراہٹ دبائے اسے دیکھتا رہا۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر خاموشی رہی۔ سندری امرا ایسے ہی جھوٹ بولتی جائیں اور لارڈ میئر ایسے ہی سنتے جائیں۔ وہاں کچھ ایسا ماحول تھا، علی ونگ کے اوپن ہال میں کھڑکی کے پاس۔ اگر میں لاہور جا کر رہوں اور برف باری نہ ہو تو تم مجھے کہو گی کہ اس سال ہی نہیں ہوئی۔ اگر میں اگلے سال تک کے لیے رک جاؤں تو تم کہو گی کہ موسم میں خطرناک حد تک تبدیلی آ چکی ہے، اور اگر میں آس پاس کے لوگوں سے تصدیق کے لیے پوچھنا شروع کر دوں تو تم کہو گی کہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، تمہاری بے عزتی کروانا چاہتے ہیں۔ اپنی ساری ہمت مجتمع کر کے اپنی ہنسی کو اندر ہی روک کر وہ بمشکل اتنا ہی کہہ پایا، تو تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو کہ سب کچھ تمہارے پاس ہی ہے؟ وہ ہنسا۔ تم 2 شہروں کے سرسری جائزے میں بھی حاسد ہو امرا۔ میں نے یہ کب کہا ہمارے پاس سب کچھ ہے؟ میں نے صرف اتنا کہا کہ کیا تم پہلی بار برف باری دیکھ رہی ہو؟ بس تم برا مان گئی۔ میں بہت بار دیکھ چکی ہوں۔ بس امرا باز آنے والی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، پر کہاں؟ فلموں میں، ٹی وی پر، میگزینز میں، اس نے روانی سے کہا۔ عالیہ نے سر کو اٹھایا، علی لرننگ کی چھت کو دیکھا اور اتنی زور سے کہکا لگایا کہ ہال میں موجود ذرا زیادہ فاصلے پر موجود اور قریب کی نشستوں پر ذرا دیر کو اونگنے والے اسٹوڈنٹ ڈر کر، جھرجھری بھر کر، چونک کر آس پاس دیکھنے لگے۔ عالیان، ڈر کر اٹھ جانے والی میگن نے اسے گھورا۔ عالیہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ امرا خاموشی سے کتاب پڑھنے لگی کہ وہ چلا جائے، لیکن اپنی ہنسی قابو کرنے کے بعد وہ اس کی ایک کتاب لے کر بیٹھ گیا اور اسے سرسری دیکھنے لگا۔ وہ کتاب کا ایک صفحہ الٹتا اور اسے دیکھتا، پھر اسے دیکھتا اور جلدی سے صفحہ الٹ دیتا۔ وہ غیر ارادی پر اس کے مزاج کو بگاڑ چکا تھا۔ تمہاری آنکھیں… میری آنکھیں کیا؟ امرا کو یقین تھا اب وہ اس کی آنکھوں کو نشانہ بنائے گا۔ کالی، گہری، مجھے بری آنکھیں پسند نہیں، اس نے جلدی سے اسے ٹوک دیا۔ میں نے تم سے اپنی آنکھوں کے بارے میں تو نہیں پوچھا۔ تم میری آنکھوں کو برا کہتے، میں نے پہلے ہی کہہ دیا۔ کیا حکمت عملی اپنائی تھی امرا نے! واہ! میں نے تمہیں برا کب کہا؟ کہہ سکتے تھے، امکانات تھے۔ کافی ذہین تھی امرا، ویسے بادام کھاتی رہی تھی نا؟ جب کہا ہی نہیں تو کہہ دیتے تو؟ میں تو بس اتنا کہنے لگا تھا کہ تمہاری آنکھیں بہت گہری ہیں۔ جب تمہیں پہلی بار روتے ہوئے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ بہت آنسو بہا چکی ہیں، بہت روتی رہی ہیں۔ نوٹس لکھتے لکھتے امرا کے ہاتھ رک گئے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اسے اس سے خوف محسوس ہوا۔ وہ اس کے بارے میں اور کس کس بات کا ٹھیک ٹھیک اندازہ لگا چکا تھا۔ اس کی نحوست کا بھی، کیا اس کا بھی کہ لاہور میں وہ کس قدر غیر اہم رہی ہے، گھر کا، خاندان کا حصہ ہو کر بھی حصہ نہیں سمجھی گئی۔ اس پر کیسے کیسے طنز کیے جاتے رہے ہیں، اس کا کیسے کیسے مذاق اڑایا جاتا رہا ہے۔ وہ امراح جو رات کے اس وقت 12 بجے کے قریب مکمل اعتماد سے علی لرننگ کامنز میں بیٹھی پڑھ رہی تھی، دادا کے کمرے میں خوف سے چھپ جایا کرتی تھی کہ گھر میں آنے والے مہمان اسے دیکھ نہ لیں۔ اگر وہ کسی تقریب میں چلی ہی جاتی تو کوئی ایسی جگہ تلاش کرتی جہاں کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ وہ اپنے ہم عمروں کو باتیں کرتے، کہکے لگاتے، اچھل کود کرتے دیکھتی، لیکن اپنی جگہ سے نہ ہلتی، ان کے پاس جانے کی ہمت نہ کر پاتی۔ کیوں روتی رہی ہو تم؟ میں کبھی نہیں روئی۔ کس قدر خوفناک سوال پوچھ لیا تھا عالیہ نے۔ وہ اس سوال کا جواب کبھی نہیں دے گی۔ یہ جھوٹ ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں کبھی نہیں روئی، کہا نا۔ جو کبھی نہیں روتا وہ انسان نہیں ہوتا۔ تم انسان نہیں ہو کیا؟ ہاں، رویا ہوں، بہت رویا ہوں۔
خاموشی کے بوجھل وقفے کے بعد وہ بولا۔ اس کی آواز اداس ہو گئی۔ وہ پہلی بار اتنا اداس نظر آیا۔ کیوں؟ امرا کو اپنی غلطی کا فوری احساس ہوا۔ خاموشی سے وہ جیسے سر جھکا کر بیٹھے کا بیٹھا رہ گیا تھا۔ دیکھا، برا لگا نا؟ اپنے رونے کی وجہ کوئی بتانا پسند نہیں کرتا۔ میں 6 سال کا تھا جب رات بھر اپنے ہاتھ کو اپنی ماما کے ہاتھ میں دیے ان کے سرہانے بیٹھا رہا تھا۔ صبح ان کا ہاتھ سرد ہو چکا تھا اور سخت بھی، اور جب لوگوں نے میرے ہاتھ کو ان کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی تب میں رونے لگا، اور بعد میں بھی اس منظر کو یاد کر کے روتا رہا۔ یہ میرے اب تک کے رونے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ امرا کو اپنے رویے پر شرمندگی ہوئی۔ آئی ایم سوری۔ وہ اٹھا اور چلا گیا۔ اس کی چال بتا رہی تھی کہ وہ خود کو کس کیفیت سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امرا نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کا اپنے بارے میں اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ کافی خود غرض ہوتی جا رہی تھی۔ غالباً ٹھیک کہہ گیا تھا کہ جو روتا نہیں وہ تو انسان ہی نہیں ہے، اور سب انسان روتے ہیں کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی وجہ کو لے کر۔ لیڈی مہر اپنے بچوں کے بارے میں صرف اس محبت کا ذکر کرتی تھی جو ان سب کے درمیان تھی۔ وہ کبھی یہ نہیں بتاتی تھیں کہ کون، کیا، کیوں اور کیسے ہے۔ وہ اس کڈز سینٹر تک کیسے پہنچا، اس کا ماضی کیا ہے۔ وہ کہا کرتی ان کے بچوں کا ماضی کتنا ہی بھیانک رہا ہو، ان کا حال پرعزم ہے اور مستقبل شاندار۔ وہ ان کے بچے تھے اور وہ ان کی تکلیفوں کو ان کے سوا کسی اور کے ساتھ زیر بحث نہیں لائی تھی۔ کبھی مورگن، شارلٹ، ڈینس یا کوئی اور ان کے پاس پریشان صورت لیے آتا تو گھنٹوں کمرہ بند کیے اپنے اس بچے یا بچی کو لیے جانے کون کون سی باتیں کرتی رہتی۔ امرا سمجھ سکتی تھی کہ آپ کتنے بھی مضبوط، بہادر بننے کی کوشش کریں، ماضی سامنے آ کر تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح پر دیوانہ سا ضرور کر دیتا ہے۔ آپ اپنے حواس کھونے لگتے ہیں۔ عالیان کے بارے میں اگر امرا نے کچھ جاننا چاہا تو انہوں نے صرف اتنا کہا، وہ میرا بہت بہادر بیٹا ہے اور اپنی ماں مارگریٹ سے مثالی محبت کرتا ہے۔ بس اس سے آگے انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ ایک سمجھدار خاتون تھی۔ انہیں معلوم تھا کس کے بارے میں کتنی بات کرنی ہے، اور اپنے بچوں کے لیے تو وہ بہت ہی سمجھدار تھیں۔ امرا اپنے رونے کو لے کر بیٹھی تھی اور سمجھتی تھی کہ اس سے زیادہ دکھ کسی کو ملے ہی نہیں، اس سے زیادہ زیادتی زندگی نے کسی کے ساتھ کی ہی نہیں۔ قدرت نے سب غم کے پہاڑ اسی پہ توڑ ڈالے ہیں، کسی خوشی کا حقدار اسے ٹھہرایا ہی نہیں گیا۔ ایک امرا ہی کیا، ہم سب یہی سوچتے اور اسی سوچ پر یقین رکھتے ہیں۔ انسان نے سب سے زیادہ علم جو خود کو سکھایا ہے وہ ناشکری اور شکوہ سرائی ہی تو ہے۔